گھر گئے، بکرے لیے، دمبے لیے ہیں جی، اور اونٹ پر اناج لادا اور لے کر آگے آستانہ اقدس پر پیش کر دیا۔ جب پیش کر دیا تو پھر خیال آیا ہو جو پیسیں گی، آٹا گوندیں گی، پھر روٹی پکائیں گی، بکرا ذبح کریں گے، گوشت بنے گا، پھر پکے گا، پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ آگے ہی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اماں جی حضور میں ابھی پھر دوبارہ آتا ہوں۔ پھر گئے، پکا پکایا سالن اور پکی پکائی روٹی لے کر آئے۔ جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا، کھانا آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا مومنوں کی ماں، اللہ نے کھانا بھیجا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھ لو، یہ انتظام اللہ کے تھے سارے، الہام اس نے کیا، القاء اس نے کیا۔ تو لے کس سے لینے گئے تھے؟ تو انبیاء یہ کہتے تھے ان اجری الا علی رب العالمین۔ جی ہمارا اسلام خودداری والا مذہب ہے، جرأتوں والا مذہب ہے، یہ مانگنے والوں کا نہیں ہے۔ مانگے چلے، کبھی امریکہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی برطانیہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی جناب علی انڈیا سے بھی مانگ رہے ہیں، لو دو کرو، وہ ہمارا دشمن ہے، اسے مانگ لیا اسلام والوں کے لیے۔ کہتے ہیں کوئی نہیں، محبت ہو رہی ہے، ہاں محبت، وہ ذبح کر رہے ہیں کشمیریوں کو، یہ محبت ہو رہی ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، وہ اس کا کام کرنے ہیں نا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنی؟ 950 سال، اللہ اکبر۔ اب جن کو تبلیغ کی وہ بھی اتنی عمر کے ہی ہوں گے، جیسے محلے میں ایک مولانا صاحب ہوتے ہیں اور 35 سال رہتے ہیں، وہ کتنے سال؟ یا 40 سال یا 50 60 سال، تو وہ جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی تو رہتے ہی ہیں نا، بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں۔ جب آئے تھے 10 سال کے بچے تھے، اب بچے بھی 40-50 سال کے ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ یاد رکھنا ہے، کتنے سال؟ کیا کیا؟ تو میں نے اور آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے؟ اپنے آپ سجدوں سے پوچھو نا، کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، تو کتنی تبلیغ کرتے ہیں ہم تبلیغ پتہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر کسی کو کہہ ہی دیں اور یار نماز پڑھو، کہتے چل چال میں آنا، اور یار نماز پڑھو، تو چال میں آنا، نماز پڑھو، 30 دفعہ جائیں گے، یار تو اپنی پڑھنی میں اپنی پڑھنا، چل تو جا پاٹ میں آ جائیں گا آپ پہ۔ پھر چوتھی بار کہیں گے، 5 دفعہ کہیں گے، پھر پتہ کہ دفعہ کر یار، وہ مانتے نہیں، ہم یہ کہیں گے۔ اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں دفعہ کرو، چھڈو یار چھڈو، دفعہ کرو، ایک بندہ نالائق آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت اتری ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو آپ پھر چلے گئے ابو جہل کو تبلیغ کرنے، پھر چلے گئے ابو لہب کو تبلیغ کرنے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے، حضور اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اب پھر بھی ان کو تبلیغ فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو تو مہر لگ گئی ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، مہر لگ گئی ہے، ہمیں تبلیغ کا تو ثواب مل ہی رہا ہے نا۔ اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ دفع کرو جی، جو کہیں کہے نا دفع کرو، سمجھو اس کو پتہ نہیں تبلیغ کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تبلیغ فرمائی ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے جی، کتنے سال؟ 950 سال۔ تھوڑے سے بندے مسلمان ہوئے، وہ 120 140 اتنے بندے مسلمان ہوئے ہیں جی۔ تو اب پروگرام بنا، جو نہیں مانتے اب ان کا کچھ علاج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جناب حضرت نوح علیہ السلام نے گزارش کی، سورہ نوح نکال کے پڑھی، 71 نمبر سورہ میں آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں۔ جناب نوح علیہ السلام کہتے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ یہ کافر جو ہے نا میری بات نہیں مانتے، 950 سال ہو گئے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ ان کو برباد کر دے، ختم۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، آسمان برسنے لگا، زمین پانی اگلنے لگی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، پانی پہاڑوں کو بھی ڈبونے لگا، سب لوگ ختم ہو گئے، صرف وہ بچے جو کشتی نوح میں تھے۔ کشتی نوح جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور 1 2 3 4 مہینے پانی رہا، 10 محرم الحرام کو پھر پانی اترا،
اللہ، یہاں تو آ کے چلا جاتا ہے اور سارا کو لے جاتا ہے نا نال، جہاں کہیں بھی آتا ہے۔ 4 مہینے ہر طرف پانی پانی ہے، ایک مکان نہیں بچا۔ یہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد جو بات نہیں مانتے تھے، تو سیلاب سے تباہ کر گئے، تباہی اپنی انہوں نے حاصل کر لی۔ پھر ایک اور نبی آئے، انہوں نے کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی بھی اللہ کی قدرت تھی، ہیں تو ساری اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی، اللہ، لیکن وہ قدرت کی نشانی تھی۔ فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ وہ کیا کرتی؟ ایک دن وہ کھانا کھاتی، پانی پیتی، ایک دن لوگوں کی بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ پانی پیتے، وہ پانی میں منہ ڈالتی، ایک ہی چھڑوکے میں سب پانی پی جاتی، کنواں خالی، اور چرتی تو ساری گھاس کھا جاتی۔ لوگ کہنے یار یہ کس مصیبت میں پھنس گئے، ہم نے تو کہا تھا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم دیکھیں، یہ تو یہ سارا کچھ ہڑپ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بھائی اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی کونچے کاٹ دی، اس کو قتل کر دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک بندہ دیکھا جو کوئلے کی طرح سرخ تھا، جیسے بھٹی میں کوئلہ رکھ دو نا تو سرخ ہو جاتا ہے، لوہا سرخ ہو جاتا ہے، ایسے لوہے کی طرح، کوئلے کی طرح سرخ تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ صالح علیہ السلام کی اونٹی کو قتل کرنے والا آدمی، جہنم میں تک۔ اب وہ جب وہ قوم نہیں مانی تو ایک صیحتن چنگاڑ آئی، ساری دنیا مر گئی سوائے ان کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے۔ پھر ایک اور نبی آئے، جی ان کی قوم اتنی گندی قوم تھی، کتا بھی وہ کام نہیں کرتا جو وہ کام کرتے تھے، گدھا بھی وہ کام نہیں کرتا جو کرتے تھے، بڑی گندی قوم تھی لوط علیہ السلام کی، جی بڑی تبلیغ کی، 8، 12 اور 20 اتنے بندے مسلمان ہوئے، 8 یا 12 یا 20، کم 8 زیادہ 20۔ آخر انہوں نے دعا کی یا اللہ یہ گندی قوم ہے، یہ باز نہیں آتی، تو اس قوم کو ختم کر دے۔ تو نیچے سے زمین کو کھاڑا فرشتوں نے اور اوپر لے جا کے الٹا کر کے پھینک دیا، پھر آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے پتھر برسائے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عشر ہے۔ ایک اور نبی آئے، انہیں تبلیغ فرمائی، کہا ہفتے کو شکار نہیں کرنا، بڑے فراڈیے تھے وہ بڑے فراڈیے تھے، فرمایا ہفتے کو شکار نہیں کرنا۔ وہ جمعہ کے دن کیا کرتے، وہ ایسے کر کے نا دریا کے ساتھ نا گڑھے کھود کے نا تو رسہ بنا دیتے دریا کا، وہ مچھلیاں ساری ادھر آ جاتی ہیں، جمع ہو جاتی، وہ بند کر کے نا ہفتے کو نکال لیتے ہیں۔ جی وہ کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جمعے کو پکڑی ہفتے کو تھوڑی پڑی ہے۔ اتنے وہ فراڈیے تھے۔ تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا کہ یہ پکڑ تو ہفتے کو رہے ہیں نا، پکڑ تو ہفتے کو رہے نا، ہفتے کی ممانعت تھی، ہفتے کو تمہیں شکار نہیں کرنا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بندر بن گئے وہ سارے بندر۔ ایک اور نبی آئے، ان کی قوم نے نہ مانا، سور بن گئے، بندر بن رہے تھے، سور بن رہے تھے، زلزلے آ رہے تھے، زمین میں دسے جا رہے تھے۔ قارون جو تھا زمین میں دس گیا تھا اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دس گیا تھا، چنگاڑ آ رہی تھی، سیلاب آ رہے تھے، ساری کی ساری قوم صفاستی سے مٹ جاتی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑے لاڈلے نبی تھے، یہ بھی کلیم اللہ کہلاتے ہیں، جلالی نبی تھے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى موسیٰ الى فرعون انه طغى، چلو جاؤ جا کے نا موسیٰ علیہ السلام اس کو تبلیغ کرو۔ فرعون کو کہا یا اللہ پہلے میری کچھ گزارشات ہیں۔ یہ کیا گزارشات ہے؟ فمن ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ یہ میری باتیں پہلے پوری کرنا پہ جانا۔ کیسا لاڈ ہے، سبحان اللہ، کیسی محبت ہے۔ یا اللہ یہ شرح صدر فرما دے، اور پھر ایسے بنا کہ میرے ایک وجلی وزیرہ، میرے ایک وزیر بنا دے، اور میرے گھر والوں سے ہو،
اللہ نے فرمایا تیری ساری باتیں منظور ہے، جاؤ تو صحیح ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اب اپنے بھائی کو ساتھ نہیں، اذهبا الی فرعون، اب فرعون کے پاس جانا ہے اور جب تبلیغ کرنی ہے دونوں نے کرنی ہے. فقولا له قولا لینا، اور جب تبلیغ کرنی ہے تو بڑے نرم انداز میں تبلیغ کرنی ہے. تبلیغ میں انداز نرم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت اور پیار سے تبلیغ ہوتی ہے. لعلہ یتذکر و یخشی، اللہ پاک نے فرمایا تو تبلیغ کرے گا شاید، یہ شاید اس لیے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اس کا لعلہ جو ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے. جب وہ کہیں اللہ کو آ جائے نا تو یقینی بات ہوتی ہے. تو فرمایا یہ ڈر جائے، یہ نصیحت پکڑے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کافی کام کیا، ذرا آپ میرے سے باتیں کر لو. ذرا طور پر بلا لیا. اچھا یا اللہ آگے، اچھا روزے رکھو نا. ذرا روزے رکھنے شروع کر دیے. 40 روزے رکھوائے. کتنے؟ 40 روزے رکھوا کے پھر آسمان سے لکھی لکھائی تختیاں اتر آئیں. تختیاں اتر آئیں. ہمیں اب یہ لے جائیے. وہ مزدور کھڑے تھے خدام، ان سے کہا چلو تختیاں اٹھا. 70 بندے ساتھ گئے تھے نا، تختیاں اٹھا کے لے آئے. جب آئے تو آگے کیا دیکھا؟ آگے دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے. اچھا، تو اپنے بھائی کو ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا. کہتے لا تاخذ بلحیتی، یار داڑھی تو نہ پاڑ میری. کئی بندے کہتے ہیں 10ویں داڑھی کتنے لکھی ہے؟ کئی پوچھتے نا قرآن کی لکھی داڑھی، قرآن کبھی پڑھا ہو تو پتا داڑھی کتنے لکھی ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی داڑھی کو سنت ہے. میں اچھا تو کتنا پڑھا ہے؟ کہتا ہے میں نے ایم اے کیا ہوا ہے. کہ میں کہتا فلاسفی کیتا ہے. میں کدی تقریر سنی ہے کوئی؟ کہتا ساڈی مسجد مولوی چنگا مولوی ہے. تو میں کدی انہیں دسیا حضور پاک دی داڑھی شریف ہے ایسی؟ کہتا ہے تو دسیا ہی تھی. پھر میں سنت کتوں لبن رہا. تو جب آپ دی کسی پھر وہ سنت کتوں لبنی. یعنی بعض بندے ہوتے ہیں سادے سادے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بھولے بھالے ہیں، جلیبی کرا سیدھے، پکا کھ نہیں پتا دین بیچارے. دیکھ لو انبیاء کی شان. سبحان سبحان. جب آپ نے فرمایا میری قوم یہ کیا کر رہے ہو؟ او بھائی میں تجھے خلیفہ بنا کے گیا تھا، یہ کیا قوم نے کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو کہنے لگے بھائی میرے نہ سختی نہ کرنا، میں تو ان کو سمجھاتا تھا یہ سامری کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ سونیا گاندھی اور اندرا گاندھی کا بیڑا غرق ہوا ہے. ہمارے منڈوں کڑیوں کو ہندوؤں کے پیچھے لگا دیا. نام مسلمان کام ہندوؤں والے. شفیق صاحب، اے شفیق صاحب، اور ساڈے منڈے دا نکاح پڑھانا ہے تسی، تاڈے بغیر سا منڈا کہتے پڑھانا نکاح نہ دئیے، انہوں کو پڑھانا. چلے گئے شفیق صاحب، ناطق صاحب. جب گئے تو وہاں ان کی اس کی بہن کی فلم بن رہی تھی، اس لڑکی کی فلم بن رہی تھی، اس کی ماں کی ناشتی فلم بن رہی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہتے کیسے اسے نکاح پڑھاؤ؟ تھی جاؤ نکاح پڑھا کے تانوں یہ ساڈا کام ہے تارا. ان کو نکاح بھی آپ پڑھ لے پھر جا کے. ہم نکاح پڑھا دیتے اس لیے نقصان ہو رہا ہے. ہم نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، ان لوگوں کو نکاح نہیں پڑھانا چاہیے. ہم لوگ تو نہیں پڑھاتے نکاح. جو ہندوؤں کے طریقے پر نکاح پڑھے ہم اس کے ساتھ جاتی ہی نہیں نکاح. ہمارے بابے سرکار نے فرمایا پتر شادی جی نہیں جانا. اچھا جب آئی باری حاکمیر کی، کنا لکھی ہے؟ ہاں 200 آئی صاحب کہتے شرعی لکھ دیو. حاکمیر دی باری شرعی تو باقی سارے کام ہی دعا لے. سونیا گاندھی نے اخبار میں خبر آئی تھی، سونیا گاندھی نے کہا پاکستان پر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب روز ہی خبر آ جاتی ہے پاکستان حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ پاکستانی سارے ہندو ہو گئے ہوئے ہیں، ہندو والے کام کرتے ہیں. مہندی ہندوؤں والی، ناچ ہندوؤں والا، اور ٹوکری ہندوؤں والی ہے. ٹوکری جس پر لڑکی بیٹھتی ہے نا، ہندو نے بٹھائی تھی، اس کو دیکھ کر بٹھا رہے. ہمیں خوف خدا چاہیے. جن کا کلمہ پڑھتی ہے ان کو دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون علیہ السلام یہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور سامری کا بیڑا غرق ہو گیا. میں تو بڑا سمجھاتا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا پہلے موسیٰ علیہ السلام اب انہوں نے جرم کیا ہے، آپ ان کو سزا سنا دیجیے. آیت نمبر 54 ہے سورۃ البقرہ کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، اے میری قوم،
انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، اے میری قوم تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، فتوبو توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ وہ کہنے لگے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سارے کو وہ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں ایسے نہیں توبہ، جیسے میں کہتا ہوں ویسے توبہ تمہاری ہوگی، توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوگی۔ تو حضور ہماری توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَقْتُلُوا فرمایا اپنے سر کاٹو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، پھر تمہاری قبول ہوگی توبہ۔ اللہ سورت نکالے البقرہ 54 نمبر آیت۔ کیوں جی سب ہے نا؟ کیوں جی حافظ صاحب؟ جی سرکار سب ہے نا؟ یہ کس کی توبہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ ہے۔ کوئی بندر بن رہا ہے، کوئی سور بن رہا ہے، کوئی سیلاب میں غرق ہو رہا ہے، کوئی چنگاڑ سے مر رہا ہے، اور کوئی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے تھے مگر اس لیے بھیجے تھے کہ میرے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو جب انہوں نے اطاعت نہ کی تو ان کا حشر یہ کر دیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، ان کو چنگاڑ سے مار دیا گیا، ان کو زمین میں دفنا دیا گیا، ان کو بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ لیکن اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کی باری آ گئی ہے، اللہ اللہ سبحان اب آپ کے ماننے والوں کی باری آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے خود سمجھایا تھا نا، اب میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ آپ میرے محبوب ہیں تو سنا آپ دیجئے، سمجھا میں دیتا ہوں، اللہ سمجھا میں دیتا، بات میں کر لیتا ہوں، آپ ان کو بتا دیجئے، سمجھا میں دیتا ہوں، قانون میں بتاتا ہوں اور آپ ان کو سمجھا دیں، بتا دیں وہ کیا قانون ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب علیہ السلام جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اب گردنیں نہیں کاٹیں، اب یہ بندر نہیں بنیں گے، اب سور نہیں بنیں گے، اب زمین پھٹے گی نہیں کہ اس میں غرق ہو جائیں، اب چنگاڑ نہیں آئے گی کہ ساری کی ساری قوم بھی ختم ہو جائے۔ اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب اینی ٹائم، کسی صدی میں، کسی سال میں، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤکا یہ گردنیں نہ کاٹیں، بندر سور نہیں بنیں گے، کیا کریں؟ جب یہ اپنی جان پر ظلم کریں تو آپ کے پاس آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ آپ کے پاس آ جائے۔ تو مجھے بتاؤ ہم بندر بننے سے بچ گئے، سور بننے سے بچ گئے، غرق ہونے سے بچ گئے ہیں، قتل ہونے سے بچ گئے، ہم بڑے بچے۔ جب آدمی بچ جائے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ جی بھائی فائر کھلے ہوئے ہیں، بندہ ایک بچ گیا، کہا رہا ہے کہتے شکریہ اللہ میں بچ گئی، ماں بھی خوش، کہتے شکریہ اللہ ساڑھا پتر بچ گیا، سجدے میں بڑھ جاتے۔ شکرانہ کرتے کہ نہیں تھا جی کہ نہیں کرتے؟ اتنے میرا ٹاؤن شپ رو آج نہیں گا نہیں ہے، کتنے کرتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پتہ بولو تو پتہ لگے نا۔ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شکرانہ، شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا احسان کیا ہے ہمیں۔ شکرانہ تو خوشی میں ہوتا ہے کہ دکھ میں ہوتا ہے؟ شکرانہ خوشی میں ہوتا ہے، شکرانہ خوشی میں ہوتا ہے۔ جب شکرانہ ادا کریں گے اور نعمتیں برسیں گی۔ ہمیں فرمایا، ہمارے لیے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ سنا دیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤکا آپ کے پاس آ جائیں۔ کہاں ہیں؟ آپ کے پاس آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی انور صاحب آواز آ رہی ہے؟ ادھر ہی رہو، کدھر چل رہے ہو؟ ادھر دروازے رکھے ہیں بچہ نہ سمجھا، اچھا بچے سمجھا رہے ہیں، اور بچے عقل کے اچھے ہوندے نے، انہیں ماما نہیں کہیں سمجھی جاتے، پترا کتے سمجھنا۔ انہوں پیار سے سمجھاؤ، بیبیوں سے شور نہ ڈالیں، سنیں، توجہ سنیں، میں ان کے فائدے کی بات سنانے لگا ہوں تاکہ ان کی زندگیوں میں حسن آ جائے، آسانی اور خوبصورتی آ جائے۔ جناب سبحان بارگاہ الہی سے اعلان ہو رہا ہے جاؤ کا، کہاں ہے؟ آپ کے پاس، کہاں ہے؟ سبحان آپ کے پاس، آپ کے پاس آئیں۔ اچھا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کے پاس آئیں، کہاں ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ جانوں پر ظلم کر لے تو مسجد میں آ جائے، یہ نہیں فرمایا۔ اس کو پتا تھا مسجد میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، مومن بھی آتا ہے، منافق بھی آتا ہے، جگہ وہ نام لے جا صرف مومن ہی آئے گا، منافق نہیں آئے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت،
लगी ना सुभान मुनाफिक वहां जाने से घबराता है, मैं बता दूं। अल्लाह और मैं कुरान पाक से सुना देता हूँ, शिकवा शिकायत नहीं मैं करता, ना मैं नाराज होता हूँ। हमारे बुजुर्गों में खुशी में तबलीग करा करो, सुभान तकरीर मुस्कुराते करा करो, ये ना हो कि देखने वाले डर ही जाए क्या कर रहा है ये। ऐसा खौफनाक चेहरा नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले डर जाए, नहीं, मीठा मीठा मोहब्बत वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बात फरमाते, सुभान सुनने वाला देखते ही चेहरे को खुश हो जाता है जी। अल्लाह को पता था ये मोमिन सिर्फ जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुनाफिक नहीं वहां जाएंगे। मैं कुरान पाक से सुनाता हूँ, सूरत अल मुनाफिकून निकालो। जब अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का इमाम, रईसुल मुनाफिकीन जिसके बारे में आता है, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार, उसने बेअदबी की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो मैं नहीं सुनाता, मेरी जुबान जेब नहीं देती, बड़ा खबीस आदमी था, खबीस रूह थी वो। उसने बेइज्जती की, बेअदबी की, तो ज़ैद इब्न अरकम खड़े हो गए कत्ल करने के लिए, फारूक आज़म रज़ी कत्ल करने खड़े हो गए, है जी। और उसके बेटे ने अब्दुल्ला ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को ना फरमाइए मेरे बाप को कत्ल, मैं खुद कत्ल करता हूँ, अल्लाह ये ना हो कोई और कत्ल कर दे, मैं दोस्ती हो जाऊं। अजीब उसने बात की। अब्दुल्ला कहने लगा, हजूर किसी को ना फरमाए, मुझे फरमाइए, अगर किसी और ने कत्ल कर दिया तो मैं दोस्ती हो जाऊंगा। भाई ये क्या बात हुई, अल्लाह 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 भाई ये क्या बात की उसने। कहने लगा अगर किसी और ने कत्ल किया तो मैं दोस्ती हो जाऊंगा। बात क्या थी, उसने कहा अगर कोई मेरे बाप को कत्ल करेगा तो मैं तल्लक के पितरी की बिना उसको कत्ल कर दूंगा, मैं दोस्ती हो जाऊंगा। इससे किसी और मुसलमान को ना फरमाइए, मुझे फरमा दीजिए। देख लो, उसने दोस्तों का भी ख्याल रखा, अपने ईमान का भी ख्याल रखा, और क्या कहा कि मैं खुद अपने बाप को कत्ल करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, दुनिया पता है क्या कहेगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कलमा पढ़ाते फिर मार देते थे, इसको मारना नहीं है। इसके लिए उतर रही है अल्लाह पाक की आयत, वाइज़ा क़ील लहुम तआलौ, वाइज़ा क़ील लहुम तआलौ, जब उन्हें कहा जाता है आओ, यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के रसूल तुम्हारी इस्तग़फ़ार करें, लवो रूसहुम, क्या करते थे, कैसे करते थे, करेंगे और जिन्हें नहीं गर्दन नरम है करन, मेरी भी नरम ही है। अच्छा, एक होता है ये, एक होता है ये, दोनों में फर्क है कोई जी? अल्लाह यकूब साहब क्या फर्क है? हाँ है क्या? हाँ, वो क्या करते थे? नहीं, अल्लाह ने फरमाया तालो आओ, तालो आओ, कहते नहीं उसे नहीं जाना। ये कौन थे? अच्छा, ये कहना कि वहां नहीं जाना या वहां ना जाना, वहां नहीं जाना, वहां ना जाना, वो दोनों में फर्क है ये शाह जी? फर्क है कोई है? वो तो सौखी जी गल है, क्यों बाबा जी फर्क है? तो भला हो जाए, कोई फर्क नहीं। कभी उस्मान की फर्क है दसो? ये जो कहते हैं ना मैं वहां नहीं जाना, ये खुद कोई बंदा है, पर्सन है, और वहां ना जाना ये कोई कह रहा है, ये कोई कह रहा है वहां ना जाना। तो जो कोई आपको ये कहे वहां ना जाना, समझिए वही महकमा है, ये महकमा वही है जो कह रहा है वहां नहीं जाना। ये बड़ा खतरनाक महकमा है, जो वहां ना जाने का कहते हो बड़ा खतरनाक, उस महकमे से बचो, हैं, अपना ईमान बचाओ, है, दोस्ती भी ना लगाओ। पाकिस्तान में कितने बंदे हैं, कोई बता सकता है? कितने करोड़ बंदे हैं पाकिस्तान में? तकरीबन अब 18.5 करोड़ हो गए हैं। कितने? 18.5 करोड़। वो सारे आपके दोस्त हैं? क्यों शाह जी, ताड़ी दोस्त सारे? क्यों भाई ताहिर साहब, क्यों मुर्दीन, क्यों इमरान, क्यों अनवर साहब, सारे दोस्त हैं आपके? तो जब वो सारे दोस्त नहीं है तो जो कहते हैं वहां ना जाना उसको भी दोस्त मत बनाओ, छोड़ दो उसको। जब इतने छोड़ दिए तो उससे इसको भी दफा करो।
ایسے دوستی لگاتے ہیں ان کے ساتھ جو کہتے ہیں مکہ مدینہ شریف نہیں جانا، اس سے دوستی لگاؤ جو کہے وہیں تو جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منافق کہنے لگے لو رو صاحب ایسے سردن گردن پہ گئے، نہیں اتھے نہیں، وہاں نہیں جانا، رب فرمایا وہ وہیں تو جانا ہے۔ اللہ جاؤ کا اے محبوب علیہ السلام، جو اپنی جان پر ظلم کر لے وہ کیا کرے؟ آپ کے اللہ فرماتے آؤ، بندہ کہتا جاؤ۔ میں گیا ادھر مدینہ شریف تو میں کہتے یہ لڑو یہ لڑو یہ لڑو یہ لڑو یہ لڑو، میں اللہ کہتا آؤ، تو کہنا جاؤ یار۔